میرے بہترین استاد اور کارپوریشن کے بہترین ہیڈ محمد ارشد عوان صاحب، ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا، انوائٹ کیا، اور یہ سر کی خصوصی اور خاص نظر کرم ہے کہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ورنہ بندہ اس قابل نہیں تھا۔ مجھے مختصر سا ٹائم ملا جس میں ارشد صاحب نے میری گرومنگ کی، کچھ چیزیں مجھے سکھائیں، لیکن آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کو پورے 5 دن ملے گروم ہونے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو ایک نئے لوگ کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ جائیں گے۔ میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ وسائل کیا ہیں، وسائل کہاں کہاں ہیں، اور لوگ ان کو مناسب کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے۔ اگر سورسز ہی سب سے بڑی بات ہوتی تو ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے 100 عظیم آدمی۔ 100 عظیم آدمی میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے اور ہمارے لیے کہ ایک انگریز بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، ان کی ساری چیزوں کا انالیسس کرتے ہوئے اس نے ان کو پہلا نمبر دیا۔ اس کے پہلا نمبر دینے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ اس نے کہا ہے کہ ان کی جو بنیادی سب سے بنیادی خصوصیت وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قلیل وسائل سے غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ تو اس سے بڑھ کے فخر کی بات کیا ہوگی کہ آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے امتی ہونے کے ناطے اسی چیز کو فالو کریں تو آپ کے لیے کسی دنیا کے آدمی کو فالو کرنا جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اگر وسائل سب کچھ ہوتے ہیں تو خدا جس نے پوری کائنات، پوری دنیا، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بنائی، کیا وہ ذرائع ان کو نہیں دے سکتا؟ تو خدا نے جن سے بڑے کام لیتے ہیں ان کو ساری چیزیں نہیں دیتا۔ اگر ساری چیزیں آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کا ویژن، آپ کا فوکس، آپ کا گول، آپ کا مشن کہاں گیا؟ دنیا میں آپ کے پاس سب کچھ پہلے سے موجود ہے، سارے سورسز پہلے سے موجود ہے۔ لیکن دوسری بات، انسان، بہت سی میں نے بکس پڑھی جو سب سے بنیادی چیز وہاں سے میں نے ڈرائیو کی ہے، بلکہ ایک بک ہے، آپ اس کو پڑھیں، اچھے سے عظیم، جم کالن نے لکھی ہے، وہ پوری دنیا کی ٹاپ کارپوریشن اور کمپنی کا وہ جائزہ لیتی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ہے لیکن کسی کمپنی کو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اچھی، کچھ ہوتی بہتر، یہ وہ لیول ہے جیسے آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ نے اچھا کام کیا، لیکن عظیم کام وہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہی کامیاب رہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن سب سے بنیادی بات جو ضروری ہے وہ انسان ہے، اور اگر آپ نے انسان کو بڑا بنانا ہے تو آپ صحیح آدمی سلیکٹ کریں، اس کو صحیح بس میں صحیح سیٹ پہ بٹھائیں اور اس سے صحیح طریقے سے کام کریں، تو آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اور جو آدمی ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں ایسا ہوتا ہے بہت سی کمپنیز میں، کارپوریشن میں، آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا سیٹ پہ بٹھا لیتے ہیں، بات یہ نہیں ہوتی، آپ بٹھا تو لیتے ہیں لیکن وہ مطلوبہ کام جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ نے صحیح آدمی سے صحیح کام کروانا ہے تو اس کو صحیح سیٹ پہ رکھنا ہوگا اور اس سے صحیح طریقے سے کام لینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ہمارے سینئر جو ہے نا وہ صحیح پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم نہیں بنی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ہے نا بہت واضح طور پہ بتا دی، اس نے 750 مرتبہ ارد گرد کی جو کائنات ہے اس کے
میں سارے سورسز آپ کے پاس پہلے سے اویلیبل ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور جنہوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جو مطلوبہ سورسز ان کے پاس اویلیبل تھے اس سے لیا ہے، نہ کہ وہ کہیں اور چلے گئے سورسز لینے کے لیے۔ تو یہ نبی کریم کی سب سے بڑی خصوصیت، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، کہ انہوں نے وہیں سے سارے سورسز یوٹیلائز کیے جہاں تھے، اور جو سورسز چاہیے تھا اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کے ذریعے اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ تو دیکھیں سارے سورسز کو یوٹیلائز کرنے کے بعد انہوں نے دستے دعا کیا کہ فلاں آدمی اگر اس عمر اور اس عمر میں سے ایک آ جائے تو ہمارے اسلام کو تقویت ملے گی، یہ نہیں ملے گی کہ مجھے تقویت ملے گی۔ لیڈرز کبھی اپنی بات نہیں کرتے، اور لیڈر ہمیشہ جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کو دیتے ہیں، اور اگر ناکامی ہوتی تو لیڈر اس کا جو بھی ہوتی ہے ناکامی کا کریڈٹ خود لیتا ہے کہ جو ناکامی ہوئی ہے وہ میری وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ میری ٹیم کی وجہ سے۔ اور دیکھیں غزوہ بدر کے موقع پہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سورسز تھے انہوں نے سارے یوٹیلائز کیے، اور اس کے بعد دست دعا کے لیے یاد کیا کہ آپ جائیں اور سارا کام کریں، اپنی فل انرجی، فل پوٹینشل، جتنا آپ کے اندر جتنا بھی انرجی ہے، جتنے بھی سورسز اویلیبل ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو لیڈر ہے، جو سینئر ہے، اس سے لیں، ان کو پراپر انگیج کریں، انوالو کریں، اور اس کے بعد مارکیٹ میں جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو ناکامی ہوتی تو آپ نے کیا دیکھنا ہے، اس سچویشن میں میرے سینئر نے کیسے جو ہے نا اس سچویشن سے نکلا تھا۔ تو یہ آپ کے پاس بہت زبردست گروم کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس بیسک نالج یہاں ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو کمانڈ کر رہے ہیں وہ اتنے سینئر ہیں کہ وہ ایریا مینیجر کے لیول تک ہے، سیکٹر ہیڈ کے لیول تک ہے، جنرل ہیڈ کے لیول تک ہے، وہ آرسی کے لیول تک ہے، وہ ایڈی کے لیول تک ہے۔ تو اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے کہ سینئر آپ کے اوپر ہے۔ دیکھیں آپ مارکیٹ میں جاتے تو بہت سی ایسی چیزیں جو نئی آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت نالج ملے گا۔ ابراہیم لنکن نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ میں علم حاصل کرتا ہوں اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، کسی دن میرا موقع آئے گا تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بہت ترقی کی ہے، اور ایون کہ ہٹلر بھی آپ کو مانتا ہے، اور جارج بھی ہے، کاش میں دور پیغمبر میں اتارا جاتا کہ یار چلو اگر وہ نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ اور سب سے بہترین بات، یہ جتنی بھی آگے باتیں آئیں گی، ان سب سے بڑی بات وہی جو مائیکل ہرٹ نے کہی کہ انہوں نے انتہائی قلیل وسائل سے، کہ آپ روکتے رہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں نے کامیاب ہو جانا ہے، بے شک کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے، اور جس نے ابھرنا ہے، جس نے چمکنا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شعر جو آپ کی نظر کرتا ہوں، وہ جس پر اس کی رحمت ہو وہ دولت مانگتا ہے کیا، وہ جس پر اس کی رحمت ہو وہ دولت مانگتا ہے کیا، محبت کرنے والا دل محبت مانگتا ہے کیا۔ تمہارا دل کہے جب بھی اجالا بن کے آ جانا، تمہارا دل کہے جب بھی اجالا بن کے آ جانا، ابھرتا ہوا سورج اجازت مانگتا ہے کیا۔ تو آپ ابھرنے کے لیے آئے تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن کے پاس سورسز نہیں تھے، یا جو قومیں جنگ میں تباہ ہو گئی، انہوں نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اس کی مثال تھی جاپان کی۔ دیکھیں جاپان کے پاس ساری چیزیں تباہ ہو گئی تھی، ان کی کابینہ کا کیبنٹ میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔
نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے. بتاؤ کہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اس چیز کے اوپر فوکس کرو کہ جو ہم کر سکتے ہیں. اور 20 سال کے بعد انہوں نے اولمپک کروا دی. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے نا پوائنٹ ہے کہ جن کے پاس سورسز نہیں ہے، اچھا ان کی دوسری جو ابیلٹی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس سورسز نہیں تھے، نیچرل سورسز نہیں تھے، تو انہوں نے جو مین پاور تھی اس کو بہت زیادہ پروڈکٹیو کر لیا. یعنی کہیں کسی چیز کی کمی، اگر آپ کسی چیز سے پورا نہیں کر سکتے تو آپ آگے نہیں جا سکتے. دنیا میں ایسے بھی بہت سے انسان ہیں. ابھی آپ نے لاسٹ 15-20 دن کے اندر جو ہے نا ایک ویڈیو چلی تھی جس میں آدمی کی بازو نہیں ہے لیکن وہ سنوکر کھیل رہا ہے اپنی ٹھوڑی کے ساتھ. اس کا مشن تھا سنوکر کھیلنا، تو اس کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ بازو کی. وہ نہیں ہے تو کیا وہ بیٹھ گئے؟ اسی طرح آپ کا مشن ہے، آپ کے مشن کے لیے آپ کو سورسز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پھر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور منزلیں لاکھ کٹھن نہ آئے، منزلیں لاکھ کٹھن نہ آئے، گزر جاؤں گا، حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا. چل رہے تھے میرے ساتھ، چل رہے تھے جو میرے ساتھ، کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ رستے میں بکھر جاؤں گا. در بدر ہونے سے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا، گر مجھے راس نہ آیا تو کدھر جاؤں گا. دنیا مجھے رکھے تیری تصویر کے ساتھ، رنگ ایسے تیری تصویر میں بھر جاؤں گا. لاکھ روکے یہ اندھیرے میرا رستہ لیکن، لاکھ روکے یہ اندھیرے میرا رستہ لیکن، جدھر روشنی جائے گی میں ادھر جاؤں گا. محبت مجھے ورنہ ساکی، میں نے سوچا تھا کہ ہر دل میں اتر جاؤں گا. تو آپ کو ہر دل میں اترنا ہے اور اپنے لیے بہت سے سورسز خود آپ نے یوٹیلائز کرنے اور خود پیدا کرنے. ایک بہت بڑے کارپوریشن کے سی ای او تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو سورسز ہوتے ہیں نا وہ موجود نہیں ہوتے، ان کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے. اور اگر آپ آنکھیں کھلی رکھیں تو سورسز تو آپ کے پاس ہیں. اس کی بہترین مثال یہ ہے، دیکھیں دنیا میں ٹاپ پہ جو آدمی ہے اس کا نام ہے جیف بیزوس. وہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن پھر بھی دنیا میں سب سے زیادہ دولت کما رہا ہے. اس کی اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، اس نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. یہ آپ کو کارپوریشن نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس کو آپ یوٹیلائز کر کے اپنے لیے بہت ساری جو ہے نا دولت اور بہت ساری انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ دوسروں کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کلیم لے کے دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایڈیشن ویلیو ایڈڈ سروسز، وہ ایڈیشن ہے، وہ اضافہ ہے جو آپ کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے. ایک اور بات کہ ایک لیڈیز تھی، اس کا نام تھا ہیلن کیلر. وہ اندھی تھی. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اندھی، آپ دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتی، آپ یہ چیز نہیں دیکھ سکتی، آپ وہ چیز نہیں دیکھ سکتی. اس نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، میں یہ نہیں دیکھ سکتی، میں وہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن دنیا میں ایسے بہت سی آنکھوں والے ہیں جن سے میں زیادہ دیکھ سکتی ہوں. اور اس کا ثبوت میرا یہ لٹریچر آپ دیکھیں، یہ میں نے تکلیف کی جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سارے سورسز اور آپ کے پاس پراپر ٹول کٹ ہو تو آپ کامیاب ہوں گے. دنیا کی جتنی بھی 90% ایجادات ہیں وہ ساری کیا ہوئی ہیں؟ وہ بدترین حالات میں ہوئی ہیں اور اس وقت ان کے پاس سورسز بھی نہیں تھے. ان کے پاس سورسز بھی نہیں تھے. اگر آپ سورسز کو نہ دیکھیں بلکہ آپ خود سورس بنے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. دیکھیں آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ خود کام کرتے ہیں تو آپ کا کام بہت آگے جاتا ہے. اور آپ فیل پتہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ آپ فیل کو پرماننٹ لے لیتے ہیں، آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی کسی نے نو کہا تو آپ نے اس کو کنسیڈر کر لیا کہ نو، اور آپ اس کو اینڈ کر دیتے ہیں. اور آپ چوتھی بات جو آپ کی ناکامی میں آتی ہے ان نیٹ ورک مارکیٹنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ ٹیم ورک نہیں کر سکتے. تو آج میں آپ کو 4 چیزیں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں. یعنی آپ نے فیل کو کیا لے لیا ہے جس وجہ سے آپ ناکام ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو